بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا عقبہ بن عامر، الا اعلمہ خیرا ثلاث سور، یا عقبہ بن عامر، میں تمہیں 3 بہترین صورتیں تعلیم نہ ارشاد فرماؤں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلت بلا یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ جو 3 صورتیں ہیں، انزلت فی التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو تورات کے اندر بھی نازل ہوئی ہیں، انجیل کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، اور والقرآن العظیم اور قرآن حکیم کے اندر بھی نازل کی گئی۔ وہ کون سی تین صورتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے پہلی ہے قل هو اللہ احد، اور دوسری ہے قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری ہے قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں ہیں جو تورات کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، زبور کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، انجیل کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، اور قرآن حکیم کے اندر بھی ان کا نزول ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا، قال یا عقبہ لا تنساہن، اے عقبہ تم ایسے کرنا، ان صورتوں کو کبھی بھی نہ بلانا، لا تنساہن ولا تبتا، اور نہ تم رات کو سونا، حتیٰ تقرأہن، یہاں تک کہ تم ان 3 صورتوں کی تلاوت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح ملا کر ان پر پڑھتے قل هو اللہ احد، اور پھر پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، اور پھر پڑھتے قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر آپ اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنے پورے جسم پر ان کو مل لیتے۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی رات کو ان صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت ناساز ہوئی تو میں یہ تینوں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتی، اور پھر آپ کے ہاتھوں کو لے کر آپ کے چہرے پر اور آپ کے بدن پر مل لیتی۔ یہ اس وقت تھا جب آپ خود ان کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، بیماری کی حالت کے اندر تھے۔ تو ان 3 صورتوں کی بہت ہی اہمیت، اور یہ کس کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ فرمایا یہ جادو کے لیے، یہ ٹونے کے لیے، آسیب کے لیے، جنات کے لیے، اور اسی طرح انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، یہ تینوں صورتیں اکثیر ہیں۔ اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب ان صورتوں کی اہمیت کیا ہوگی، جب نبی اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں کو زبور کے اندر بھی نازل کیا ہے، تورات کے اندر بھی ان کا نزول ہوا ہے، انجیل کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، اور قرآن حکیم کے اندر بھی ان کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ ان حضرات کے لیے، ان ماؤں اور بہنوں کے لیے جن کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، مجھ پر عصیب ہو گیا، یا میرے بچے کو نظر بد کی شکایت ہے، تو ایسی میں تمام اپنی ماؤں اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان 3 صورتوں کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی ارشاد فرمایا،
امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبور کل صلاۃ، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عقبہ بن عامر، تم ہر نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کی ضرور تلاوت کیا کرو، یہ انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی کا، ہر قسم کے اسیب کا، ہر قسم کے جادو کا، ہر قسم کے بد نظری کا علاج ہے۔ اور یہ خود بھی پڑھیں اور پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے ہیں، 2 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، جو خود نہیں پڑھ سکتے، ان کی جو مائیں ہیں وہ رات کو لازماً ان صورتوں کی تلاوت کر کے وہ اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اس کے بعد یہ بچوں پر اور سارے بچوں کے بدن پر جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرتے، انشاءاللہ العزیز نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی، جنات سے بھی انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی، انسانوں کے شر سے بھی انشاءاللہ وہ بچے رہیں گے، جنات کے شر سے بھی بچے رہیں گے۔ یہ 3 صورتیں جو ہے نا یہ جادو ٹونے کے لیے، اسیب کے لیے، اور دوسری جو اپنی مشکلات ہیں انسان کی، انشاءاللہ ان تمام مشکلوں کا یہ حل ان کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ان کی تلاوت کرتے رہے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ ہمیشہ ساری زندگی ان کی تلاوت کر کے اپنے جسم پر دم کرتے رہے، اپنے پھونکتے رہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوگی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو میں ان آیتوں کی تلاوت، ان صورتوں کی تلاوت کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مارتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے چہرے پر، آپ کے بدن پر جو ہے نا وہ مل دیتی تھی۔ تو یہ صورتیں جادو کے لیے، اسیب کے لیے بہترین جو ہے نا علاج ہیں۔ تو میں آپ تمام اپنی ماؤں اور بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ وہم رہتا ہے یا جن کو یہ بد نظری کا، بچوں کو بد نظری کا مسئلہ رہتا ہے، وہ ضرور ان جو ہے نا صورتوں کو تینوں کو پڑھ کر سویا کرے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور بچوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔